جی تو ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ وہ ڈرامہ سیریل جو کہ پاکستان میں بہت شوق سے دیکھا گیا جس کی فین فالوئنگ پوری دنیا میں ہے، ارطغرل غازی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ شفاعت ان کو ایز اے اسٹیٹ نے بھی ان کو آفر کی تھی کہ وہ آئیں اور ایز اے اسٹیٹ گیسٹ جو ہے پاکستان میں آئیں، دورہ کریں اور پاکستان دیکھیں کہ پاکستانی لوگ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جناب ہوا یہ کہ وہ آئے ایک پرائیویٹ وزٹ پہ اینڈ وی ور سو ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ کہ جی وہ پرائیویٹ وزٹ پہ آئے ہیں، پاکستان دیکھیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی ان سے کتنے محبت کرتے ہیں، لیکن ہو گیا کچھ پٹھا۔ مدیحہ پرائیویٹ وزٹ نہیں، یہ ایک سپانسرڈ وزٹ تھا۔ ہوا یہ جناب کہ معروف ٹک ٹاک سٹار جو ہیں کاشف ضمیر صاحب، کاشف ضمیر جناب اپنے سنہرے بالوں اور اپنی سونے کی چینز کی وجہ سے پاکستان بھر میں جناب وہ ایک سینسیشن بنے ہوئے، لوگ ان کو اور وہ جو پرپل صوفوں پہ بیٹھ کے جو ویڈیوز بناتے ہیں شیر کے بچوں کے ساتھ، تو ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ جی یہ تو کوئی کھربوں پتی انسان ہے جس کے پاس مطلب پیسہ ایسا ہے کہ بالٹیوں میں شاید بھرا ہوا ہوگا۔ شفاعت جب ارطغرل غازی مطلب جب انگلینڈ آئے تھے پاکستان میں تو ان کی جو ویڈیوز جو وائرل ہوئی تھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھیں یہ فلانے پینٹ کے اونرز ہیں، یہ فلانی چیز کے اونرز ہیں، تو بڑی بڑی خبریں ایسی بھی سامنے آ رہی تھی، تو وہ ایسی کسی چیز کے اونر نہیں ہے۔ مدیحہ یہ سنیں، ہوا یہ کہ یہ صاحب اسی طرح انہوں نے ایک ٹک ٹاک پہ چیلنج ڈالا، جیسے کہ لوگوں کا ٹرینڈ ہے، انہوں نے ٹک ٹاک پہ چیلنج ڈالا انگن الطان کو، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں ترکی میں کسی بندے نے ان کو دیکھ لیا اور اس نے کہا کہ یار میں آپ کا یہ چیلنج جو ہے انگن الطان کے ساتھ ایکسیپٹ کروا سکتا ہوں، آپ فلائی کریں۔ وہ ایک سپانسر کے ساتھ وہ جو ایک ویڈیو تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ہم جا کے ارطغرل کو بچانے جائیں گے، وہ والی ویڈیو جو آپ نے ایک شیئر بھی کی، وہ تو خیر بیچ میں انہوں نے خود بنائی، لیکن ہوا یہ کہ یہ یہاں لاہور سے ایک سپانسر کو اپنے ساتھ لے کے انگن الطان کو ایک انگوٹھی پہنانے گئے یہاں سے ترکی۔ اب یہ شخص ہوا جس کے اوپر ٹوبر ٹیکسنگ میں ایف آئی آرز ہیں، یہ وہ شخص ہے جو کہ عدالت سے مفرور ہے، یہ وہ ان کا پورا ریکارڈ ہے، ایون وین ہی واز ویری ینگ تب سے کرمنل ریکارڈ ہولڈر انسان آنے جانے لگا رہتا ہے ان صاحب کا۔ اور یہ صاحب جناب ترکی جاتے ہیں، ترکی جا کے یہ ارطغرل غازی سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو انگوٹھی پہناتے ہیں، ٹک ٹاک پہ وہ ویڈیو پاکستان میں نمبر 1 ٹرینڈ بن جاتی ہے جناب، اور اس کے بعد ویڈیو کا اگلا حصہ یعنی کہ ارطغرل غازی نے پاکستان آنا ہے، لاہور آنا ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو جناب کیا ہوتا ہے وہاں پہ، $1 ملین کی ڈیل ہوتی ہے، اس میں سے آدھے پیسے دیے جاتے ہیں اور باقی آدھے پیسے ان کے کمانے کا پلان کیا تھا کہ جی جو ارد گرد کی جو آبویسلی پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ایکسائٹڈ ہیں ارطغرل غازی کو لے کے، وہ پہ پیسے بھی نچھاور کرتے ہیں، وہ تو ایک تصویر کے لیے بھی ایک تصویر کے لیے 1 کروڑ روپیہ تک مانگا گیا۔ شفاعت پھر بولا گیا جی آپ کے آس پاس کی شادیوں نے تم شادی کے ایونٹ میں بھی لے آتے ہیں، بس پیسے آپ نے ہمیں ٹھیک ٹھاک دے رہے ہیں۔ تو یہ نہایت ہی افسوسناک بات شفاعت، ٹرکی ایک ایسا ملک جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو جتنی محبت پاکستانیوں سے کرتے ہیں آئی ایم شیور ان کو بھی یہی لگا ہوگا کہ پاکستانی اتنی محبت کرتے ہیں، آف کورس وی ڈو، ایک بار واقعی سے بڑا محبت کا رشتہ ہے، ہم نے ان کو ڈرامہ بھی بڑی اچھی طریقے سے فالو کیا ہوا ہے، لیکن جب وہ آئی ہیں اور پھر ایک شخص نے ان کو بلایا، پیسوں کا وعدہ کیا، آدھے پیسے ان کو نہیں ادا کیے، وہ دورہ ادھورا چھوڑ کے چلے گئے، تو وہ کیا ان کو لگے گا کہ پاکستان میں ایسا، اور وہ ایسا شخص ہے جس کی بات سے لوگوں کے ساتھ تصویریں ہیں، ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی تصویریں، پھر ابھی جب اس حالیہ دورے میں تو ان کی ملاقات جناب سردار عثمان گزار صاحب سے دیکھیں نا، مطلب ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے، تو ان کو تو یہ لگے گا نا کہ بڑا بااثر آدمی ہے۔ اب آپ بتائیں کیا امیج بنی ہوگی پاکستان کی؟ مدیحہ یہ ایک سوال ہے، ایسا شخص جو کہ پاکستان میں ایسے کارنامے کر جاتا ہے، سابق اسپیکر قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جی، اور اس کے مطلب آپ یہ چیک کریں نا بندے کی اپروچ، یہ اگر اس کو پولیس اریسٹ کرنے جائے گی اور یہ آگے لوگوں کے تصویریں دکھائے گا، وہ کیا سمجھیں گے؟ وہ یہی سمجھیں گے یار ہمارا کہیں تبادلہ نہ ہو جائے، وہ obviously اوائڈ کریں گے۔ لیکن اب اس میں ہوا کیا ہے، ڈیٹیلز کیا ہیں، میرے خیال میں ساری ڈیٹیل تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ نعیم حنیف کے پاس ہے۔ السلام علیکم نعیم، گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ نعیم یہ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا، اتنا بڑا سٹار پاکستان میں آتا ہے، وہ گھومتا ہے پھرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا دورہ ادھورا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ ایگزیکٹلی ہوا کیا؟ یہ دیکھیں اس میں صرف اس بات کا تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں قصوروار کون ہے۔ ہمارے وہ ادارے قصوروار ہیں جنہوں نے کلیئرنس دی یا ان سے کلیئرنس نہیں لی گئی، اور اتنا بڑا سٹار جو ہے وہ پاکستان لینڈ کر گیا اور اس کے ساتھ یہ سارا ہاتھ ہو گیا۔ اب اس میں دیکھیں انگن الطان جو ہیں المعروف ارطغرل غازی، ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ کاشف ضمیر کی بجائے کسی باضمیر شخص کی دعوت پر اگر آتے
اور مجھ سے گورنر پنجاب نے بات کی جب یہ سارا ماجرا ہو رہا تھا، تو ان سے فون پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ اتنا بڑا سٹار ہے، اتنی اس کی یہاں پہ جو لائکنگ ہے، تو اس کو تو اسٹیٹ گیسٹ ہونا چاہیے تھا، تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، نہ ہی میں نے مختلف اداروں سے بھی بات کی ہے، پتہ کیا ہے، نہ فیڈرل میں کسی کو پتہ ہے، نہ وزارت داخلہ میں کسی کو پتہ ہے، نہ یہاں پنجاب حکومت میں کسی کو پتہ ہے، تو یہ کس طرح، یہ کس شخص کی دعوت پہ آ گئے؟ تو اس وقت بھی جو ہے وہ ان کا جو میزبان ہے، وہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ لاہور کے تھانہ غالب مارکیٹ کی حوالات میں بند ہے، ایک نئے مقدمے میں جو ابھی حال ہی میں اس پہ درج ہوا ہے، جو اس نے قتل کی دھمکیاں دی ہیں کسی جرنلسٹ کو جو ہے وہ اس سارے معاملے کی رپورٹنگ کرنے پر، وہ اس وقت بھی بند ہے اور ریکارڈ یافتہ ہے۔ اور ابتدائی تفتیش میں اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس طرح بلایا انگن الطان کو، ارطغرل غازی کو یہاں پہ، کس لیے بلایا؟ تو اس نے بتایا جی میرا ایک گلاس کا بزنس ہے اور اس کی جو ہے وہ برانڈ امبیسڈر بنانے کے لیے اور اس کے فوٹو شوٹ کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کہاں ہے آپ کی یہ آؤٹ لیٹ؟ تو پورے پاکستان میں اس کے اس بزنس کی کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے جس کے لیے انگن الطان کو یہاں پر اس نے بلا لیا، اور جب وہ گرفتار کیا گیا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور پروفیشنل اور پکے فراڈی ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ ایک آرٹسٹ ہے بنیادی طور پر، اور اس کے بعد اس کو بدماشی کا شوق ہے، تو کرتا یہ ہے کہ بدماشوں میں یہ آرٹسٹ بن جاتا ہے اور آرٹسٹوں میں جا کے یہ بدماش بن جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا نعیم صاحب، آپ نے یہ مطلب کاشف زمینی کا آئی وش بازمیری ہوتا ہے، جیسے بھی آپ نے بڑا مزے کا ورڈ استعمال کیا، یہ بتائیں کیونکہ یہ پہلا کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے، یہ جتنا بڑا فراڈ ہے یہ آدمی، اس کے خلاف تو پہلے بھی ایسے مقدمات درج ہیں، ذرا ان کی بھی تھوڑی بہت تفصیل بتائیں، کیونکہ ابھی بھائی صاحب نے نئے کام شروع نہیں کیے، یہ تو کافی پرانی عادت ہے ان کی۔ دیکھیں جو ہے نا، انگن ہیں ارطغرل غازی اور کاشف کا ہے داغدار ماضی، تو پرابلم یہاں پہ یہ ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا یہاں پہ موٹر وے پہ، وہ جو خاتون زیادتی کیس تھا، اس سے پہلے وہ جو عابد ملی ہے اس پہ اتنے مقدمات تھے، یہی ایک حیران کن بات تھی ہمارے لیے بھی، وہ اتنے مقدمات سے کس طرح سے بری ہو جاتا تھا۔ یہاں بھی صورتحال بالکل سیم ہے، 8 مقدمات جو ہیں اس سی این آئی سی پر، جو کاشف ضمیر کا سی این آئی سی ہے ان پر درج ہیں، ان میں 2 سے 3 مقدمات میں وہ اشتہاری ہیں، تو کس طرح سے وہ ان مقدمات سے نکل آتے تھے، کس طرح سے وہ اتنا راول پنڈی کے ابھی جو گرفتاری کل رات کو ہوئی ہے، ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی گرفتار ہوئے ہیں، وہ راول پنڈی کے بدنام زمانہ جو ہیں قبضہ مافیا کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ اریسٹ ہو گئے ہیں، اتفاق سے جب ریڈ کیا گیا تو وہ لوگ بھی وہاں موجود تھے اس کے ڈیرے کے اوپر۔ تو صرف پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ اگر پہلے ہی اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا اور اسے ایکسپوز کیا جاتا، اصل میں یہ جو آپ تصاویر دیکھ رہی ہیں، جتنی تصاویر کاشف ضمیر کی بااثر شخصیات کے ساتھ، مجھے ایک بات بتائیں، یہ 4 کلو سونا پہنتے ہیں اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز میں، انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے 4 کلو سونا جو ہے نا، جو انہوں نے چینز پہنی ہوئی ہیں، پھر ان کا ایک گھر بھی ہے، انہوں نے شیر بھی پالے ہوئے ہیں، یہ باتیں حقیقت ہیں؟ پولیس نے کوئی چھان بین کی ہے؟ دیکھیں پولیس نے اگر چھان بین کی ہوتی تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہیں، اور آج ہمارے ملک کی اس طرح سے ظاہری بات ہے ایک سبکی نہ ہوتی۔ میرے خیال میں یہ کام بھی آپ کو اور مجھے ہی کرنا پڑے گا، وہ کسی وقت وہ شیر بھی میں نے تیزاب سے دھو کے دیکھنا ہے کہ نیچے سے وہ شیر ہی ہے یا کوئی اور نہ نکل آئے کوئی چیز۔ اور دوسری بات ہے جو گولڈ انہوں نے پہنا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی اطلاعات یہی ہیں کہ وہ گولڈ جو ہے وہ پانی چڑھا ہوا نقلی گولڈ ہے، بالکل نہیں، اس کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہے کہ بیسیکلی اسٹیل کی موٹی موٹی چین ہے جس پہ جو پانی بھی سنارے سے انہوں نے چڑھوایا وہ 1800 کا چڑھوایا، اور سنارے کو بھی پیسے نہیں دیے انہوں نے اس کے بھی پانی کے۔ مگر یہاں پہ مدیہ وہ ارطغرل غازی جو ہے نا وہ بالکل اصلی والا لے کے آ گیا، وہ کس طرح سے اس کو وہ شیشے کے بزنس کا بتا کے شیشے میں اتارا ہوگا، اور وہ شیشے میں اتر کے وہ ارطغرل غازی جو ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سب سے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا سٹار پاکستان آ رہا ہے اور ہمارے اداروں کو پتہ نہیں ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ نہیں ہے، اور اسپانسر کون ہے اس کا بھی نہیں پتہ۔ یہ بڑی ویک اپ کال ہے بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے لیے، خاص طور پہ پولیس کے محکمے کے لیے۔ کوئی آپ کی بات ہوئی ہے کسی پولیس عہدیدار سے یا انٹیلیجنس افسران سے جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی انسائٹ شیئر کی ہو اس حوالے سے؟ دیکھیے مجھے پتا تھا کہ آپ کے صبح سوالوں کا جواب دینا ہے، اور میں تو پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوں آپ سے، بڑا مجھے وہ ایک گھبراہٹ بھی ہوتی ہے آپ کے سامنے بیٹھتے ہوئے۔ میں نے ابھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر سے بھی بات کی، ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے بھی بات کی ہے، تو یہ بالکل جس نتیجے پہ شفاعت آپ اور مدیہ پہنچ چکے ہیں، یہ کرمنل ریکارڈ یافتہ شخص ہے،
یہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کا سارا دھندا ہے اور اس طرح کی سیلیبریٹیز کی آڑ میں وہ کیا جا رہا ہے اور یہ بڑا بر وقت کاروائی ہو گئی. مگر اس سے پہلے جو عجیب سی بات یہ ہے اور قابل فکر بات یہ ہے کہ کسی ادارے سے جو ہے وہ این او سی نہیں لیا گیا, کسی ادارے سے جو ہے وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں لیا گیا, ایون سیکیورٹی کلیئرنس تک نہیں تھی. انگن الطان اتنا بڑا جو سٹار ہے, یقیناً پاکستان میں وہ ڈرامہ جب سے وزیر اعظم پاکستان نے اس کردار کی تعریف کی, جب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو ہے اس ڈرامہ کی تعریف کر دی, تو پورے ملک میں یہ ڈرامہ اس قدر دیکھا گیا کہ بچوں سے لے کے بڑوں اور خواتین کردار کو سرایا اور ارطغرل کو تو لوگوں نے اپنا ہیرو مانا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ ایگزیکٹلی میڈیا کے سامنے آیا کیسے؟ کہ ارطغرل غازی نے جو انگن الطان ہے, کیا انہوں نے شکایت کی؟ کسی نے تو رپورٹ کیا ہوگا جو پتا چلا ہوگا کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے. دیکھیں وہ ایگریمنٹ کی کاپی بھی کل ہم نے جو ہے وہ بریک کی تھی ARY نیوز پہ. وہ جو ہے وہ $1 ملین کا ایگریمنٹ تھا. $80,000 وہ اس ایجنسی کے فیس تھی جس نے انگن الطان کو جو ہے وہ بک کروایا کاشف ضمیر کے لیے. تو ساری ریل پیل پیسے کی تھی, لیکن انگن الطان اس معاملے میں انوسنٹ ضرور تھے, مگر چونکہ ترکی کا ایک اپنا نظام ہے اور وہاں کے آرٹسٹوں کا ایک اپنا سارا وہ جو SOPs ہیں, ان کو بھی اگر پروفیشنلی دیکھا جائے تو یہاں کی سیکیورٹی کلیئرنس اور اس جو شخص ہے جو میزبان ہے اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا ماضی اور سارا اس کا کریکٹر چیک کر کے آنا چاہیے تھا. تھوڑا سا اس حوالے سے ان کی مسٹیک, اور یہ بات اس طرح سے نکلی کہ باقی جو $5 لاکھ تھے اس کی ادائیگی کے حوالے سے تھوڑا ڈسپیوٹ ہوا, جس سے یہ بات جو ہے وہ تھوڑی باہر نکلی. اور وہاں پہ جو سیکیورٹی ساتھ چل رہی تھی پرائیویٹ, اور وہاں پہ جو باؤنسر ساتھ چل رہے تھے, ان کے ذریعے یہ بات تھوڑی سی باہر نکلی کہ انگن کی جو ٹیم ہے وہ اس سے ڈیمانڈ کر رہی ہے باقی پیسوں کی, اور یہ آئیں بائیں شائیں سے کاشف ضمیر کام چلا رہا ہے, اور جس پر انگن الطان جو ہے اپنا دورہ جو ہے وہ ادھورا چھوڑ کر واپس چلے گئے, چونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان سے ملنے کے خواہش مند تھے. جی کتنی آلریڈی پیمنٹ دے دی گئی تھی بتائیے گا؟ $1 ملین کی یہ ڈیل تھی. 80,000 اس میں جو ہے وہ ایجنسی کو پے کر دیے گئے, اور $5 لاکھ جو ہے انگن الطان عرف ارطغرل غازی کو پے کیے گئے. میں چھوٹی سی بات یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے انگن کی بہت زیادہ تعریف کی, اس کے کردار کی, ارطغرل غازی کے کردار کی, اسی طرح انگن الطان کی جو خواہش تھی پاکستان آنے کے بعد, پہلی خواہش وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملنے کی خواہش تھی ان کی. اس کے علاوہ ہمارے ایک بڑے ادارے کے چیف سے ملنے کی ان کی بہت زیادہ خواہش تھی, اور وہ بڑے فین تھے ان دونوں شخصیات کے. اور انہوں نے کہا بھی کاشف ضمیر سے کہ, اور کاشف ضمیر نے یہ وعدے ان سے کر رکھے تھے کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو عمران خان بھی ان سے ملاقات کریں گے, وزیر اعظم پاکستان اور سربراہ بھی ان سے ملاقات کریں گے. یہ سارے وعدے بھی پورے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے تھے یہاں پہ انگن الطان کو, اور یہ تھوڑی سی جو کشمکش تھی اسی میں وہ مشکوک ہو گیا وہ میزبان, اور جس پہ وہ انہوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی, اور پیسے نہ دینے کی صورت میں وہ جو دورہ اپنا بڑھانا چاہ رہے تھے اسلام آباد, افسوس کی بات ہے, یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے, اور میرے خیال میں ویک اپ کال ہے ہم سب کے لیے کہ ایک اتنا بڑا سٹار, ایک اتنا بڑا آرٹسٹ پاکستان آئے اور اس قسم کے حالات ہوں. obviously اس میں وہ آفس بھی انوالو ہے جہاں اس نے آن لائن ویزا اپلائی کیا ہوگا, یہاں پہ جب وہ ارائیول ہوا ہوگا, یہ سب چیزیں پہلے سے طے ہونی چاہیے. ون لاسٹ تھنگ مجھے بتائیے گا, کیا اس کے والد کا کاروبار کے حوالے سے پتہ چل سکا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جو بظاہر بڑی کوئکلی, کیونکہ ٹائم بہت کم ہوگا, چاہوں گا اس کے کوئکلی بتا سکیں, کیونکہ سننے میں آیا کہ اس کے والد صاحب کوئی جج ہے مبینہ طور پہ. نہیں, اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. کوئی پراپرٹی جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی وغیرہ کا کاروبار بتایا جا رہا ہے, لیکن منظر عام پہ ابھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. صرف زبانی جمع خرچ ہے وہ جو سب کے سامنے آ چکا ہے, اور آپ کے سامنے جو کچھ ہے سب زبانی جمع خرچ ہے. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ فراڈ کیا گیا ایک بہت بڑے سٹار کے ساتھ جو آئے پاکستان, ان سے کمٹمنٹ کچھ اور کی اور ان کو دیا کچھ اور گیا. خیر جی, آگے بڑھتے ہیں.